اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے 27 اکتوبر، 27 ہو گئی نا۔ وہ میں لے گیا تھا کپڑے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین بھائی، خورشید بھائی تو آنے والے، محمد الیاس بھائی، بھائی نعمان، جمیل بھائی بھی ہیں، ہاں، محمد جاوید بھائی نہیں آ رہے، افضال تو آپ ہیں نا، عبد الرحمن، اشرف بھائی آئے میں، اشرف ہاں نماز میں تو تھے، محمد عمران، اصغر، سلیم۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جاوید بھائی نا، ہاں ہاں صحیح لکھا ہوا ہے آپ کا تو، چلیں بھائی لکھا ہوا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا جی، ہم نے سب سے پہلے دو الفاظ سمجھے عربی کے، جن میں پہلا لفظ جو تھا وہ کتاب اور دوسرا قلم۔ تو ان دو لفظ سے لے کر ہم نے اشارات کو جوڑنا شروع کیا، پھر اشارات سے ہم آگے بڑھے تو ہم نے ضمائر کو بھی سیکھا، پھر اس میں ہم نے مختصر ضمائر بھی سیکھے، پھر ہم فعل ماضی پر آ گئے، پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم فعل مضارع تک بھی آ گئے الحمدللہ۔ تو اب میں یہ سب چیزیں دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر۔ ہم اشارات قریب، تھوڑا دور، زیادہ دور، مفرد، ٹھیک ہے، اور جاندار، غیر جاندار کے لیے جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے ھذا کتاب، ذاک کتاب، ذالک الکتاب، ھذا ولد، ذاک ولد، ذالک الولد، ھذہ کراسہ، تلک الکراسہ، تلک کراسہ، ھذہ بنت، تلک بنت، تلک بنت۔ یہ ایک ایک کے لیے ہو گیا جاندار اور غیر جاندار۔ دو پر آ جائیں تو ھذانی کتابانی، ذانی کا کتابانی، ایسے ہی ھذانی ولدانی، یہ دو لڑکے ہیں، ذانی کا ولدانی وہ دو لڑکے ہیں، ھاتانی کراستانی، یہ دو کاپی ہیں، تانی کا کراستانی وہ دو کاپی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتانی بنتانی، یہ دونوں لڑکی ہیں، تانی کا بنتانی وہ دونوں لڑکیاں ہیں، بیٹی ہیں، ہاؤلائی کتب، یہ سب کتابیں، اور تلکل کتب، ہذہ کتب اور تلکل کتب۔ اسی طرح اگر جاندار ہیں تو ہاؤلائی اولاد، اولئک الاولاد، ہذہ کراسات، یہ سب کاپی ہیں، ہذہ کراسات، تلک کراسات، ہاؤلائی بنات، اولئک البنات، یہ سب لڑکیاں ہیں، وہ سب لڑکیاں بیٹی ہیں۔ پھر ہم آگے آ گئے ضمائر، انا، انا، نحنو، 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 انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ پھر ان کی مختصر ضمائر، یا، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، ھذا کتابنا، نا، یہ ہم دونوں کے، ہم سب کی کتاب ہے، ھذا کتابک، یہ تم ایک مرد کی کتاب ہے، ھذا کتابکما، ھذا کتابکم، ھذا کتابکی، ھذا کتابکما، ھذا کتابکن، ھذا کتابہ، ھذا کتابہما، ھذا کتابہم، ھذا کتابہا، ھذا کتابہما، ھذا کتابہن۔ یہ مختصر ضمائر۔ پھر حروف جارہ، باء، تاء، کاف، لام، واو، منذ، مثقلہ، رب، حاشا، من، عدا، عن، علی، فی، حتی، الی۔
یہ ہے حروف جرہ، یعنی کہ جو جیسے ہم اردو میں لفظوں کو جوڑتے ہیں نا، جیسے میں نے کہا لفظوں کو جوڑتے ہیں تو کو میں نے استعمال کیا، ایسے عربی میں بھی یہ حروف جارہ ہوتے ہیں، فی ہوتا ہے، علا ہوتا ہے، من ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الہ ہوتا ہے، یہ سب حروف جارہ ہے۔ تو یہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھے۔ پھر ہم آ گئے فعل ماضی پر، تو فعل ماضی میں ہم نے صیغے بنائے، غائب سے بنانا شروع کرے ہم نے فعل ماضی کے صیغے۔ تو غائب کے صیغے جو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا سمع، اس ایک مرد نے سنا، ٹھیک ہے، سمع، ان دو مردوں نے سنا، سمعوا، ان سب مردوں نے سنا، سمعت، اس ایک عورت نے سنا، سمعت، سمعتا، ان دو عورتوں نے سنا، سمعنا، ان سب عورتوں نے سنا، سمعتا، انتا، تا، سمعتا، سمع سے سمعتا، تم ایک مرد نے سنا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا، میں نے سنا، ہم دونوں نے، ہم سب نے سنا، یہ فعل ماضی۔ اب اس میں آپ جو لفظ بنانا چاہتے ہیں نا وہ بتائیں، جس میں کام ہو، کوئی بھی کام کی بات کا لفظ آپ بتائیں، پھر ہم اس کو عربی میں بناتے ہیں۔ کوئی بھی کام کا نام بتائیں، کوئی بھی کام، کھانا، کھانا ایک کام ہے نا، کھانا، تو اس ایک مرد نے کھایا، اکلا، کلو وشربو ہے نا قرآن میں بھی، اکلا کہتے ہیں کھانا، اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلتو، اکلنا، ایسے لفظ بتائیں کوئی جس میں کام ہو، فعل ہو۔ ہاں، نکلنا، خرجا، تو وہ ایک مرد نکلا، خرجا ایگزٹ، اخراج لکھا ہوتا ہے نا، ایگزٹ، خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ ہاں جی، دخلا، داخل ہونا، مدخل، داخل ہونے کی جگہ، جو جگہ ہوتی ہے نا کسی جگہ کے داخل ہونے کی، لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں سے انٹرنس ہے، تو مدخل۔ تو دخلا، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا۔ ایسے ہی آپ کوئی کام والا لفظ بتائیں جس میں کوئی بھی کام ہو۔ ہاں، کھانا، اکلا جیسے ہم نے ابھی بنایا، ٹھیک ہے، سوچنا، فکرا، 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 فکرو، فکرت، فکرتا، فکرنا، فکرتا، فکرتما، فکرتم، فکرتی، فکرتما، فکرتن، فکرتو، فکرنا۔ اور کوئی بتائیں، پڑھنا، قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو، قرأنا۔ لکھنا، کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ یہ 14 صیغوں میں سارا ماضی کا ہر سب کچھ آتا ہے، اس سے 15ویں چیز میں کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اب بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کس کام کا لفظ بنانا ہے، میں نے بولنا کیا ہے، بس وہ لفظ آپ عربی میں آپ کو آتا ہے تو آپ یہ سارے بنا لیں گے۔ ایسے ہم پھر آگے بڑھ کے مضارع پر، تو مضارع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یا سے صیغہ شروع ہوگا۔ اب یہی جو ہم نے ابھی کرے نا سب، انہی کے شروع میں یا لگ جائے گا۔ جیسے ہم نے بولا اکلا، اکلا، تو یاکلو، یاکلو، وہ ایک مرد کھاتا ہے، کھا رہا ہے، کھائے گا، تینوں ترجمہ آئیں گے۔ اسی سے مستقبل بھی بنتا ہے، کنٹینیوس بھی بنتا ہے۔ ہاں، فیوچر ٹینس میں اگر کنٹینیوس بنانا ہے اس کے لیے الگ چیزیں وہ آگے آئیں گی۔ جیسے فیوچر کنٹینیوس ٹینس الگ ہوتا ہے نا، ایسے ہی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس
الگ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آگے آ رہا ہے، وہ پھر وہاں بتائیں. تو ابھی ہم بنا رہے ہیں سادہ سمپل خاص جو ہے نا مضارع، یعنی کہ فی الحال ابھی کوئی کام کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کھانا کھاتا ہے، کھا رہا ہے، کھائے گا. تو ہم کیا کہیں گے؟ یأکل الطعام، یأکل، یأکلان، یأکلون، تأکل، تأکلان، یأکلن، تأکل، تأکلان، تأکلون، تأکلین. ٹھیک ہے، تأکل، تأکلان، پھر کیا صیغہ آتا ہے؟ تأکلن، تأکلین، تأکلان، تأکلن، آکل، نأکل. یوں بنے گا. یہ سمپل چل رہا ہے مضارع سادہ. ٹھیک ہے، ایسے اور کون سا تھا؟ خرج. تو یخرج، وہ ایک مرد نکلتا ہے، نکل رہا ہے، نکلے گا. یخرج، یخرجان، یخرجون، تخرج، تخرجان، یخرجن، تخرج، تخرجان. آگے نوا صیغہ ادھر کون سا آ رہا تھا بھائی؟ تضرب، تضربانی، یضربنا، تو یخرجنا. یہ سیکھنے والی چیز ہے نا. تخرج، تخرجانی، یخرجنا، تخرجین، تخرجانی، تخرجنا، اخرج، نخرج. دخل، داخل ہو، وہ ایک مرد داخل ہوا. تو یدخل، وہ ایک مرد داخل ہوتا ہے، داخل ہو رہا ہے، داخل ہوگا. یدخل، یدخلانی، یدخلون، تدخل، تدخلانی، یدخلن، تدخل، تدخلانی، یدخلن، تدخلین، تدخلانی، تدخلن، ادخل، ندخل. اس طرح. ایسے ہی کتب، لکھنا نا. یکتب، یکتبانی، یکتبون، تکتب، تکتبانی، یکتبنا، تکتب، تکتبانی، تکتبون، تکتبین، تکتبانی، یکتبنا، اکتب، نکتب. بس لکھنا. وہ ایک مرد لکھتا ہے، لکھ رہا ہے، لکھے گا. کتاب کہنا چاہتے ہیں تو یکتب الکتاب، وہ ایک مرد کتاب لکھ رہا ہے. یکتب الدرس، تکتب الدرس، تم سبق درس لکھ رہے ہو. یہ سر یہ جو طریقہ ہے یہ القلم فی الجیب، تو لام، الف لام ہٹا دیتے فی جیب. فی جیب بھی صحیح ہے. یہ الف لام کوئی خاص چیز تھوڑی ہے، یہ تو مخصوص کرنے کے لیے آتا ہے کہ کوئی مخصوص جیب میں ہی قلم رکھا ہے، مخصوص، خاص، اسپیشل کرنے کے لیے. ورنہ الف لام کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ الف لام آتا ہے کسی بھی چیز کو مخصوص، مختص کرنے کے لیے. جیسے بھائی ہر کسی کی جیب میں نہیں، خاص اسی جیب میں. گویا وہ اپنی جیب ہی کہہ رہا ہے، یا کوئی خاص سامنے جیب ہے اسی کو کہہ رہا ہے، اس لیے الف لام آ رہا ہے. بس اس کا اتنا سا کام ہے. اچھا، اب مضارع کا کون سا صفحہ نمبر تھا جس میں ہم نے، ہاں، ثلاثہ خمسون، 53، یہ ہم نے کرا تھا، ثلاثہ خمسون. اب اس سے اگلا والا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کو ہم دہراتے ہیں. اس سے آگے آ جائیں تو صفحہ نمبر ہے 57، 57. اب الدرس الخامس والعشرون، یعنی کہ کون سا سبق ہے؟ 25واں نمبر، سبق نمبر 25. ہاں، خامس والعشرون، عشرون 20 اور خامس 5. الفعل المضارع المؤنث المفرد، مؤنث کے اندر آپ لے کر چل رہے ہیں آپ کو. تو کہتے ہیں ہذا کتاب، یہ کتاب ہے. انا آخذ الکتاب، میں کتاب لے رہا ہوں، لیتا ہوں، لوں گا. یہ تینوں معنی آ سکتے ہیں. انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں. انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتا ہوں، یا پڑھتی ہوں بھی صحیح ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے. پڑھتی ہوں بھی ٹھیک ہے، وہ بھی انا ہی کہتی ہے. ہاں، لڑکی بھی یہی کہے گی. استاذہ، استانی، ٹیچر. تلمیذہ، شاگردنی. ماذا افعل، کیا ہے جو میں کر رہی ہوں. تو اب یہ
کر کے بتا رہی ہیں استانی، دیکھو کلاس میں اس طرح کہ کہہ رہی ہے ماذا افعل، بتاؤ میں کیا کر رہی ہوں، تو آپ کہتے ہیں تأخذین الکتاب، آپ کتاب لے رہی ہیں، تأخذین الکتاب، انت تأخذین الکتاب، آپ کتاب لے رہی ہیں، مؤنث کے لیے تأخذین، اور مذکر کے لیے پیچھے کیا تھا، صرف تأخذو۔ دیکھیں یہ فرق ہے نا، پیچھے جو آپ نے مذکر کے لیے بنایا تھا 2 سبق پیچھے، تو آپ نے کہا تھا انت تأخذ الکتاب، آپ کتاب لیتے ہیں، یہ مذکر میں، اور مؤنث میں کیا صیغہ بنتا ہے، کون سا والا صیغہ ہے، 11واں، یہ والا ادھر جو ہم بولتے ہیں تأخذین، بھائی یأخذ، یأخذانی، یأخذون، تأخذ، تأخذانی، یأخذن، تأخذ یہ مرد کے لیے جو پہلے گزرا، تأخذ، تأخذانی، تأخذین، یأخذن، تأخذین یہ والا، تأخذین تم ایک لڑکی، 10واں، ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے، تأخذین یہ والا صیغہ ہے۔ تو یہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ میں کر کے استانی پوچھ رہی ہوں کرتے ہوئے کہ ماذا افعل، بتاؤ میں کیا کر رہی ہوں، طلبہ سے پوچھ رہی ہے، تو طلبہ کہہ رہی ہیں انت تأخذین الکتاب، آپ کتاب لے رہی ہیں، پھر کہہ رہی ہیں کہ اب بتاؤ میں کیا کر رہی ہوں، ماذا افعل، میں کیا کر رہی ہوں، تو آپ کہتے ہیں انت تفتحین الکتاب، آپ کتاب کھول رہی ہیں۔ اب میں پوچھتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں، ماذا افعل، تو آپ کہتے ہیں کہ انت تقرئین الکتاب، آپ کتاب پڑھ رہی ہیں۔ تو دیکھیں تأخذین، تفتحین، تقرئین، فاطمہ تأخذ الکتاب، یہ والا صیغہ، وہ فاطمہ کتاب لیتی ہے، وہ فاطمہ، چوتھا صیغہ، ہاں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا، فاطمہ کتاب لیتی ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پر غائب فاطمہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہیا، دیکھیں اب اس سے سمجھ آ گیا، ہیا وہ، تفتح الکتاب کتاب کھولتی ہے، ہیا تقرأ الکتاب وہ کتاب پڑھتی ہے، من تأخذ الکتاب کون ہے جو کتاب لیتی ہے، تأخذ سے سمجھ آ رہا ہے، من تأخذ الکتاب کون ہے جو کتاب لیتی ہے، فاطمہ تأخذ الکتاب فاطمہ کتاب لیتی ہے، من تفتح الکتاب کون ہے جو کتاب کھولتی ہے، فاطمہ تفتح الکتاب فاطمہ کتاب کھولتی ہے، ٹھیک ہے، من تقرأ الکتاب کون ہے جو کتاب پڑھتی ہے، فاطمہ تقرأ الکتاب فاطمہ کتاب پڑھتی ہے، سعیدہ تفتح الباب سعیدہ دروازہ کھولتی ہے، نعیمہ تأخذ القلم وہ نعیمہ قلم لیتی ہے، جمیلۃ تقرأ الرسالہ وہ جمیلہ خط یا رسالہ پڑھتی ہے، من تقرأ الرسالہ انت من تفتح الباب کون ہے جو دروازہ کھولتی ہے، من تفتح الباب سعیدہ تفتح الباب سعیدہ دروازہ کھولتی ہے، من تأخذ القلم کون ہے جو قلم لیتی ہے، تو نعیمہ تأخذ القلم نعیمہ قلم لیتی ہے، من تقرأ الرسالہ کون ہے جو خط پڑھتی ہے، فاطمہ تقرأ الرسالہ فاطمہ خط پڑھتی ہے، خذ الکتاب یا فاطمہ اے فاطمہ یہ کتاب لے لو، ہاں کتاب لے لو، اے فاطمہ کتاب لے لو، پیچھے تھا صرف خذ الکتاب یا محمود، یا نہیں تھا اس میں یا آتا ہے جب امر کا صیغہ آئے گا مؤنث کے لیے امر تو یا لگے گا، فاطمہ اچھا خذ الکتاب یا فاطمہ آخذ الکتاب میں کتاب لیتی ہوں، افتح الکتاب کھولو کتاب کو، افتح الکتاب میں کتاب کھولتی ہوں، اقرأ الکتاب کتاب پڑھو، اقرأ الکتاب میں کتاب پڑھتی ہوں، افتح الباب یا سعیدہ اے سعیدہ دروازہ کھولو، افتح الباب میں دروازہ کھولتی ہوں،
حمیدہ تفتح الشباک، حمیدہ کھڑکی کھولتی ہے، وتغلق الباب اور دروازہ بند کرتی ہے، غلق یغلق بند کرنا، تغلق وہ مؤنث لڑکی بند کرتی ہے، وتقرأ الکتاب اور کتاب پڑھتی ہے۔ اب اس کی تمرین دیکھیں، عربی میں کہتے ہیں ترجمہ کریں، میں جاتی ہوں، کیسے بنا سکتے ہیں الیاس بھائی؟ جانے کو کہتے ہیں ذہابہ، میں جاتی ہوں، انا ذهب، اذهب، انا ابھی کہنے کی ضرورت نہیں، انا اذهب، یہ مضارع ہے، میں جاتی ہوں یعنی میں جا رہی ہوں۔ انا ذہابہ تو ہوگا کہ میں گیا تھا یا میں گیا تھا نا، ذہابہ تو یہ پہلا صیغہ ہے نا، میں گیا تھا، میں گئی تھی، ذہبت یہ ہے مضارع، اذهب 13واں صیغہ، انا اذهب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اذهب میں جاتی ہوں، میں جاتا ہوں، اس کے لیے بھی ہوگا انا اذهب، انا اذهب، بس یہ آ بتا رہے کہ میں اذهب میں کہتی ہوں، اقول میں بولتی ہوں، میں کہتی ہوں، میں کاپی کھولتی ہوں، افتح کراسہ، افتح الکراسہ، افتح الکراسہ میں کاپی کھولتی ہوں، تم کتاب پڑھتی ہو، تم تو ہمیشہ تا سے شروع ہوگا، پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قرأ، تقرأ، تقرأ، تقرأ الکتابہ، تم کتاب پڑھتی ہو، تقرأ، تقرأ الکتاب، ہاں تم کتاب پڑھتی ہو، ادھر آ جائے گا نا، تقرأ المؤنث نہیں نا، تقرئین الکتابہ، تقرئین الکتابہ غلط کر رہے ہیں نا، تقرئین تم، یہ ہے نا 6 7 8 9 کے بعد 10واں صیغہ، تم مؤنث ہے نا، وہ تو مذکر میں ہوتا ہے تقرأ الکتابہ، فاطمہ جاتی ہے، اب یہ والا صیغہ ہے، ذہب یذہب، یذہب سے فاطمہ وہ مؤنث جاتی ہے تو تذہب فاطمہ، یہ والا صیغہ ہے نا، چوتھا وہ فاطمہ جاتی ہے، تذہب فاطمہ، زینب آتی ہے، یہی والا صیغہ، جاء یجیء تو یجیء سے تجیء، تجیء زینب، یہی چوتھا صیغہ نا بھائی، یجیء، یجیعان، یجیعون، تجیء چوتھا صیغہ، تجیء زینب، سعیدہ تم جاؤ، یہ حکم ہے، اذهبی یا سعیدہ، اذهبی، ہاں جاؤ تم، مؤنث کو کہہ رہے اذهبی یا سعیدہ، نعیمہ پنکھا کھولو اور بیٹھ جاؤ، یہ بھی حکم ہے، کھولنے کو کہتے ہیں افتحی، ہاں، اور پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ مروحہ، افتحی مروحہ، وجلسی، اجلس بیٹھ جاؤ، ایک مرد کو آپ حکم دے رہے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، اجلسی کسی عورت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، یہ فرق ہے، اجلسی، اور کتاب پڑھو، وقرئی، ہاں وقرئی الکتاب، اور کتاب پڑھو، اس پہ دوبارہ، ہاں اس پہ اور زیادہ بہت دوبارہ محنت کی بہت ضرورت ہے، دوبارہ اس کو بار بار کریں گے ہم، ابھی ایک دفعہ کر رہے ہیں پھر دوبارہ کریں گے۔ اردو میں ترجمہ کریں، فاطمہ تو تذہب الی المدرسہ، ہاں جی الیاس بھائی، فاطمہ مدرسے کی طرف گئی تو ماضی ہو گیا، جاتی ہے، ہاں فاطمہ مدرسے کی طرف جاتی ہے، یہ مضارع پریزنٹ ٹینس چل رہا ہے، زینب تأتی الی البیت، آنا آتی ہے، آنا زینب گھر کی طرف آتی ہے، انا اقرأ الکتاب، جی جمال بھائی، اقرأ پڑھنا، انا ہوتا ہے میں کتاب پڑھتی ہوں،
मुअन्नस भी तो यही कहती है और मुअन्नस ही चल रहा है. मैं किताब पढ़ती हूँ. अंति तकरईन अल खिताबा, खिताब. तुम तकरईना, यही 10वां सीगा. तुम खत पढ़ती हो. या ज़ैनब इफ्तही शुब्बाक, खोलो. ए ज़ैनब खिड़की खोलो. वजलिसी अलल कुर्सी, और कुर्सी पर बैठ जाओ. तालई या सईदा, हाँ इधर आओ ए सईदा. ताल कहते हैं इधर आने को. इजलिसी वक़रइल किताबा, हाँ बैठ जाओ और किताब पढ़ो. ये हुक्म है. फ़ेल मुदारे में ना मुअन्नस की अलामतें ये हैं. वाहिद मुतकल्लिम के लिए हमज़ा जैसे अजलिसु, मुखातब के लिए ता, और आखिर में या नून जैसे तजलिसीना, और गायब के लिए भी ता जैसे तजलिसु. हाँ ता, हाँ या नून आखिर में आएगा. फ़ेल अमर क्या होता है? हुक्म करना. कहते हैं फ़ेल अमर, फ़ेल जिस फ़ेल में मुखातब से किसी काम के करने का कहा जाए, भाई ये काम करो, वो फ़ेल अमर कहलाता है. हुक्म करना. अमर किसको कहते हैं? हुक्म करने को. फ़ेल अमर फ़ेल मुदारे से ही बनता है. फ़ेल मुदारे की अलामत को दूर करने के बाद, फ़ेल मुदारे की अलामत क्या हैं? या शुरू में ता, शुरू में हमज़ा, शुरू में नून, ये फ़ेल मुदारे की अलामत है. इनको ख़त्म करने के बाद अगर बात का हर्फ साकिन है तो अव्वल में हमज़ा अलिफ लगा दें और आखिर हर्फ को साकिन कर दें. जैसे तफ्तहु से इफ्ताह, तक़रउ से इक़रा, हाँ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर. हाँ पहला हर्फ अगर साकिन है तो अलिफ लगा दें शुरू में, ठीक है ना. इस तरह अव्वल में हमज़ा लगा दें. तफ्तहु से इफ्ता, तक़रउ से इक़रा. अगर अलामत मुज़ारे दूर करने के बाद उसके बाद का हर्फ मुतहर्रिक है, ज़बर ज़ेर पेश वाला है, तो हमज़ा लाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे तक़ीफ़ु तोड़ना, ठहरना, ठीक है. तो जब हमने ता को हटाया तो क़ाफ़ के नीचे हरकत ज़ेर है, तो हमने बस उसको किफ़ कर दिया, ठहर जा, किफ़. जैसे अक़ूलु से कुल हो गया. जब अक़ूलु का हमज़ा हटाया तो क़ाफ़ पे पेश था, हरकत थी, तो हमने कुल ही कर दिया. फिर शुरू में हमज़ा नहीं लगेगा. जैसे पहले लग रहा है इक़रा इफ्ता, वो इसलिए लग रहा था कि जब शुरू का हर्फ हटा दिया तो अगला हर्फ साकिन था खुद ही, इसलिए हमज़ा लगाया. ठीक है नौमान भाई, ये अमर की निशानी है हुक्म बनाने की. कुल कहो, और काफ वाला कुल, डंडी वाला खाओ. इस फ़ेले, इसी फ़ेले अमर के आखिर में या लगा देने से मुअन्नस का सीगा बन जाता है. जैसे इफ्ताह से इफ्तही, इफ्तही, क़ूली, ठीक है, क़िफ़ी. तो या बस लगेगी तो मुअन्नस का अमर में सीगा बन जाएगा. अमर कहते हैं हुक्म करने को, ऑर्डर. ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हम दोबारा करेंगे तो आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह. अब ये 2 सबक पीछे वाले पे आ जाएं. अब आप लोग करने की कोशिश करें. सफ़ा नंबर 53, सलासा खमसून, सलासा खमसून 53, पेज नंबर 53. चलें शुरू करें. मुहियुद्दीन भाई पढ़ना शुरू करें, फिर अशरफ भाई से भी कराते हैं मुअन्नस वाला. मैं किताब ले रहा हूँ. हाँ आना अफ्तहुल किताब, मैं किताब खोल रहा हूँ. हाँ आना अक़रउल किताब, मैं किताब पढ़ रहा हूँ. माज़ा अफ़अलु, मैं क्या कर रहा हूँ. अंता ताख़ुज़ुल किताब, मैं किताब खोल रहा हूँ. तुम किताब, तुम किताब खोल. मादा अफ़अल, ये बताओ मैं क्या कर रहा हूँ. तो सामने वाला फिर बता रहे हैं ना कि आप किताब ले रहे हैं, वो किताब लेते हुए कह रहे हैं. तुम किताब खोल रहे हो. हाँ आप किताब खोल रहे हैं, सही है. मैं क्या कर रहा हूँ. अंता तक़रउल किताब, तुम किताब खोल रहे हो. हाँ किताब खोल रहा हूँ. माज़ा अफ़अलु, मैं नहीं तुम, अंता होता है तुम.
ہاں انتا تم، تقرأ الکتاب، تم کتاب پڑھ رہے ہو. ہاں خالد یاخذ الکتاب، خالد کتاب لے رہا ہے. ہوا یفتح الکتاب، وہ کتاب لے رہا ہے. کھولنا فتح یفتح کھول. یقرأ الکتاب، وہ کتاب پڑھ رہا ہے. من یاخذ الکتاب، کون کتاب لے رہا ہے. خالد یاخذ الکتاب، خالد کتاب لے رہا ہے. من یفتح الکتاب، کون کتاب کھول رہا ہے. خالد یفتح الکتاب، خالد کتاب کھول رہا ہے. من یقرأ الکتاب، کون کتاب پڑھ رہا ہے. خالد یقرأ الکتاب، خالد کتاب پڑھ رہا ہے. سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھول رہا ہے. نعیم یاخذ القلم، نعیم قلم لے رہا ہے. جمیل یقرأ الرسالہ، جمیل خط پڑھ رہا ہے. من یفتح الباب، کون دروازہ کھول رہا ہے. سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھول رہا ہے. من یاخذ القلم، کون قلم لے رہا ہے. نعیم یاخذ القلم، مطلب پریزنٹ ہی ہے. نعیم قلم لے رہا ہے. من یقرأ الرسالہ، کون خط پڑھ رہا ہے. جمیل یقرأ الرسالہ، جمیل خط پڑھ رہا ہے. خذ الکتاب یا نعیم، یہ نعیم کتاب لے لو. آخذ الکتاب، میں کتاب لے رہا ہوں. افتح الکتاب، کھولو کتاب. افتح الکتاب، کتاب کھول رہا ہوں. اقرأ الکتاب، پڑھو کتاب. اقرأ الکتاب، کتاب پڑھ رہا ہوں. افتح الباب یا سعید، کھولو دروازہ اے سعید. افتح الباب، دروازہ کھول رہا ہوں. اغلق الباب، دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو. اغلق الباب، دروازہ بند کر رہا ہوں. محمود یفتح الشباک، محمود کھڑکی کھولو. وَيُغْلِقُ الْبَابَ، اور دروازہ بند کرو. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھو. صحیح. پہلے آپ اگلا والا کریں سب میں 57 پہ. 57 هذا کتاب انا اخذ کتاب، یہ کتاب ہے. انا آخذ الکتاب، انا اخذ الکتاب، یہ میں کتاب ہے. ہاں میں کتاب لیتا ہوں. میں کتاب لیتا ہوں. انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں. انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتا ہوں. پڑھتی ہوں نا. ہاں پڑھتی ہوں. پڑھتی ہوں. صحیح ہے. اچھا پڑھتا ہوں بھی صحیح ہے، پڑھتی ہوں بھی صحیح ہے نا. مونس بھی ہے نا اس میں. ہاں دونوں واحد متکلم میں تو مذکر مؤنث دونوں برابر. چلیں. ماذا افعل، میں کیا کر رہی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں. انتی تاخذی من الکتاب، الکتاب، ہاں تم کتاب لے رہی ہو. ہاں آپ کتاب لے رہی ہیں. آپ کتاب لے رہی ہے. ماذا افعل، میں کیا کام، میں کیا کر رہی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں. انتی تفتحین الکتاب، تم کتاب کھول رہی ہو. ماذا افعل، تم ہاں صحیح ہے. میں کیا کر رہی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں. انتی تقرئین الکتاب، تم کتاب پڑھ رہی ہو. فاطمہ تم تاخذ الکتاب، فاطمہ کتاب لے رہی ہے. لیتی ہے. لیتی ہے. صحیح ہے. ہیا تفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتی ہے. صحیح ہے. ہیا تقرأ الکتاب، وہ کتاب پڑھتی ہے. من تاخذ الکتاب، کون کتاب لیتا ہے. لیتی ہے. لیتی ہے. فاطمہ
تأخذ الکتاب، فاطمہ کتاب لیتی ہے. صحیح ہے. من تفتح الکتاب، کون کتاب کھولتی ہے؟ فاطمہ تفتح الکتاب، فاطمہ کتاب کھولتی ہے. من تقرأ الکتاب، کتاب کون پڑھتی ہے؟ صحیح. فاطمہ تو تقرأ الکتاب، فاطمہ کتاب پڑھتی ہے. صحیح. سعیدہ تو تفتح الباب، سعیدہ دروازہ کھولتی ہے. نعیمہ تأخذ القلم، نعیمہ قلم پکڑتی ہے. جمیلۃ تقرأ الرسالہ، جمیلہ خط پڑھتی ہے. من تفتح الباب، دروازہ کون کھولتی ہے؟ سعیدہ تو تفتح الباب، سعیدہ دروازہ کھولتی ہے. من تأخذ القلم، قلم کون لیتی ہے؟ نعیمہ تو تأخذ القلم، نعیمہ قلم لیتی ہے. من تقرأ الرسالہ، رسالہ کون پڑھتی ہے؟ خط کون پڑھتی ہے؟ فاطمہ تو تقرأ الرسالہ، فاطمہ خط پڑھتی ہے. خذ الکتاب، یا فاطمہ کتاب لو، یہ فاطمہ. ہاں خذی لینا. یہ خذ حکم ہے، الکتاب، حکم ہے. خذ الکتاب، میں کتاب لیتی ہوں. صحیح. افتح الکتاب، کتاب کھولو. افتح الکتاب، میں نے کتاب. افتح الکتاب، میں نے کتاب کھولی. میں کتاب کھولتی ہوں. میں کتاب کھولتی ہوں. اقرأ کتاب، میں کتاب پڑھتی ہوں. نہیں، پڑھو. اچھا کتاب پڑھو. اقرأ کتاب، کتاب پڑھو. اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتی ہوں. ہاں، کیونکہ اقرأ یہ حکم ہے کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو. اور اقرأ جب آئے گا حمزہ زبر تو میں کرتی ہوں. میں کرتی ہوں. افتح الباب یا افتح سیدہ. الباب یا سعیدہ، یہ سعیدہ دروازہ کھولو. افتح الباب، افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں. حمیدہ تو تفتح الشباک، حمیدہ کھڑکی کھولو. نہیں، حمیدہ کھڑکی کھولتی ہے. ہے. حمیدہ کھڑکی کھولتی ہے. وَتُغْلِقُ الْبَابَ، دروازہ بند کرتی ہے. وَتَقْرَأُ الْکِتاب، وَتَقْرَأُ الْکِتاب، وہ کتاب پڑھتی ہے. ہاں، اور کتاب پڑھتی اور ہے. کتاب پڑھتی ہے. سمجھ آئے ہیں نا بس؟ تھوڑا تھوڑا تو سمجھے ہیں نا. اس کو دوبارہ کل دوبارہ کرتے ہیں. انشاءاللہ. یہ 3 سبق انشاءاللہ درمیان والا جو املا ہے نا وہ بھی کل کر لیتے ہیں. اب کیا تھا ہمارا؟ تجوید تھا نا یہ. آج خلاصۃ التجوید والا نکال لیں. اس میں تجوید، خلاصۃ التجوید میں ہم پہنچ گئے تھے. اللہ بھلا کرے. صفات ہو گئی تھی، صفات لازمہ غیر متضادہ ہو گئی، صفات عارضہ ہو گئی. لفظ اللہ کا را کا قانون ہو گیا، را کو باریک پڑھنے کا قانون ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں، را کو موٹا پڑھنے کے قاعدے ہم نے پڑھ لیے تھے. اب را کو باریک پڑھنے کے قاعدے پڑھنے ہیں. سبق نمبر 18، صفحہ نمبر 25، صفحہ نمبر 25. ہاں، صفحہ نمبر 25، سبق نمبر 18. را کو کہتے ہیں باریک پڑھنے کی کیا کیا صورتیں ہیں. پہلے ہم نے سمجھا تھا لام کو موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا. اب را کو موٹا پڑھنا ہم نے سمجھا 25. 25 نمبر، سبق نمبر 18. تو را کو آج باریک پڑھنے کی صورتیں سمجھنی ہم نے. را کو باریک کن کنڈیشنز میں پڑھا جائے گا؟ کون سی ایسی صورتیں جس میں را باریک پڑھی جاتی ہے وہ اب سمجھا رہے. تو کہتے ہیں سوال ہے کہ را کتنی حالتوں میں باریک ہوگی. یعنی کہ را کو باریک پڑھنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے را کو ادھر خود نرم کر کے ہلکا کر کے پڑھا جائے، باریک کر کے. جیسے رجال، اور اگر موٹا پڑھیں تو رحیم، رحمان،
رجیم، تو یہ را موٹی ہے، اور رجالون میں زیر، جس میں زبر آ رہا ہے وہ موٹا موٹا. ہاں 7 حالتیں کہہ رہے ہیں باریک ہونے کی ہوتی ہیں را کی نا، 7 حالتیں ایسی ہیں. را مکسورہ مشددہ، یعنی کہ را ہے اس کے نیچے خود زیر ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے رجالن، رجال. تو یہ باریک پڑھیں گے آپ. ایسے را مکسورہ مشددہ، یہ اوپر والی غیر مشددہ تھی، صرف را اس کے نیچے زیر ہے حرکت. اور دوسری وہ را ہے جس پر زیر تو ہے نیچے لیکن را پہ مشدد ہے، تشدید بھی ہے. الرجال، تب بھی را باریک ہے. الرجال، یہ دوسری صورت، را ساکن، اس سے پہلے ما قبل مکسور ساکن، را بھی خود ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، جیسے شرعتن، شرعتن، تو را ساکن ہے لیکن باریک پڑی جا رہی ہے، کیوں؟ اس سے پہلے والے حرف پر زیر. زیر ہے. ایسے ہی را ساکن، اس سے پہلے والے حرف پہ بھی ساکن ہو، سکون ہو، اس سے پہلے والا حرف زیر ہو، یعنی کہ را سے 2 حرف پیچھے زیر ہے، کیونکہ را خود بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے. جیسے حجر، وف کی حالت میں یہ اس طرح ہوگا، حجر، یہ ہے نا، ٹھیک ہے. ایسے را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف یا ساکن ہے، یہ بھی وقف میں ہی ہوتا ہے. تو اگرچہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے لیکن را کیا ہوگی؟ باریک. خیر، قدیر، یا آ گئی نا را سے پہلے، وہ بھی ساکن، تو اس لیے را باریک ہوگی، ایک قاعدہ ہے. را امالہ کی حالت میں بھی را باریک پڑھی جائے گی. امالہ کیا ہے؟ قرآن میں ایک لفظ میں ہے صرف، جدھر اس لفظ کو مجہول پڑھا گیا ہے. قرآن سارا معروف ہے، یعنی کہ صحیح پہچان کر پڑھنے والا، لیکن اللہ نے ایک لفظ مجہول جان کر رکھا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ مجہول بھی کیا ہوتا ہے نا. اگر نہیں بتاتے تو کیسے پتہ چلتا؟ تو سمجھانے کے لیے مجہول لفظ قرآن میں رکھا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ مجریہا. تو یہ کیا ہے اصل میں؟ اصل اس کی جو تھی وہ مجراہا تھی. یہ قانون کے مطابق مجریہا بنائے، مجریہا نہیں بولیں گے، مجریہا. لیکن را یہ باریکی ہے، میم کے اندر جو زیر دیا ہوا ہے، مجرے میں بھی را، میم کے نیچے زیر جو دیا ہوا ہے تو اس کو مجرا نہیں پڑھیں گے، مجرے پڑھیں گے. مج، مج، ہاں مج آپ کہہ رہے ہیں. جی. تو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جب قانون اس پہ نافذ ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے مجریہا. یہ مج غلط لکھا ہوا ہے، اس پہ زیر نہیں ہے، زبر ہے. زبر قرآن میں ہے یہ لفظ، زبر کر لیں اس پر، یہ مجریہا ہے، مجرے ہاں. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی ہے. تو یہ والی امالہ کہلاتی ہے را، یہ بھی باریک پڑی جاتی. 7ویں نمبر پہ وہ زیر والی را، یہ زیر ختم کر کے زبر ڈالنا ہے، مجرے آئے، میم کے اوپر زبر ہے. میم کے اوپر زبر. ہاں یہ زیر غلط لکھا ہوا ہے. ہاں اچھا، 7ویں نمبر پہ وہ را بھی باریک ہوگی جو 7 حالتیں آپ کو بتائی ہیں نا. تو وہ زیر والی را جس پر روم کے ساتھ وف کیا جائے، جیسے والفجر. روم کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی حرف کی حرکت کا تیسرا حصہ ادا کیا جائے، تہائی حصہ، کسی حرف کی حرکت کا تیسرا حصہ ادا کیا جائے. یعنی کہ آپ کے ہونٹ اور اشارہ منہ کا اس کی حرکت کی طرف اشارہ کر کے بتائے گا کہ اس پہ کیا حرکت تھی. تو یہاں والفجری میں دیکھیں را پہ اوپر نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو جب ادھر وقف ہو رہا ہے نا تو آپ دیکھیں میرا انداز خود بتائے گا آپ کو کہ بھائی یہ را زیر والی ہے، اور باریک بھی ہلکی سی محسوس ہوگی، جیسے والفجر جو میں نے کیا نا، یہ انداز سے پتہ چلا کہ تیسرا حصہ ادا کیا ہے. والعصر، یہ جو میں نے کیا نا انداز سے. اور اس میں شکل بھی بنانی ہوتی ہے باقاعدہ،
جو تجوید والے لوگ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں والفجر، یوں کرتے ہیں، والعصر، نیچے زیر اور اشارہ بھی کرتے ہیں، یعنی ہونٹوں سے بھی اور منہ کے انداز سے اشارہ کریں گے، تیسرا حصہ ادا کرتے ہیں، تہائی حصہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے موٹا اور باریک پڑھنے کا کیا نام ہے. موٹا پڑھنے کو عربی میں اگر را کو موٹا پڑھنا ہے تو تفخیم کہا جاتا ہے، تفخیم، تا فا خا یا میم، تفخیم. اور باریک، ہاں باریک پڑھنے کو ترقیق، ترقیق، باریک، ترقیق، باریک بینی جیسے ہوتی ہے نا، ترقیق اس کو کہتے ہیں باریک. اسی طرح موٹا حرف مفخم کہلاتا ہے، تفخیم سے ہی جو حرف خود موٹی ہو رہی ہے نا را، وہ مفخم را کہلائے گی، اور جو باریک ہو رہی ہوگی وہ مرقق کہلاتی ہے. مرقق یہ لکھا ہوا ہے نا، مرقق. امالہ سے کیا مراد ہے اور یہ قرآن میں کتنی جگہ پر ہے؟ جو ابھی بتایا، مجریہا. کہتے ہیں امالہ کے معنی ہے جھکانا، یعنی الف کو یا کی طرف جھکانا، الف یا کی طرف جھک جائے گی. قرآن میں یہ صرف سورہ ہود میں ایک جگہ ہے مجریہا، ادھر بھی مجریہا لکھا ہے غلط، مجریہا کر لیں اس کو. ہاں یہ حرف نیچے بھی دوبارہ آیا ہے، سب سے آخری لائن میں، سب سے آخری لائن میں آیا ہے مجریہا. اب نورانی قاعدے نکالے ہوئے ہیں تو پھر تھوڑا سا تختے نمبر 3 4 سے وہاں سے کر لیتے ہیں بڑھا کے آگے. میرے پاس تو اس میں بھی ہے نورانی قاعدہ، میں کھول لیتا ہوں، آپ لوگ اپنے پاس کھول لیں، جس کے پاس ہیں کھول لیں، ایک ایک دو ساتھی ہو جائیں. مجھے یاد آ گیا ہم پڑھاتے ہیں نا وہاں بھی. ہاں تختی نمبر ہم 3 تک پہنچ گئے تھے. آج میں تختی نمبر 3 ہم نے پڑھ لی تھی حروف مقطعات، یعنی کہ الف لام میم. اس طرح ایک ادھر یہاں سے ایک دیکھیں، ایک تو یہاں پڑا ہوا تھا، وہ دوسرے شیلف میں نا سامنے پڑا ہوا ہے نورانی قاعدہ. اچھا جی، یہ تختی نمبر آ گئی 3 پہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں، صحیح ہے نا. اب ان کو پڑھنے کا یہی انداز ہوتا ہے کہ ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ان پہ مد ہوتی ہے. اور مد کیا ہوتا ہے کہ جس کو کھینچا جائے. مد 3 4 قسم کے ہیں، 2 الفی مد ہے، 3 بھی ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے. جس قدر بڑی الفی مد لگی ہوئی ہوگی اتنا کھینچا جائے گا. اب جیسے یہاں پر جو الفی مد لگی ہوئی ہیں یہ 5 الفی مد ہے، ان کو 5 الف کے برابر اتنا کھینچنا چاہیے کہ 5 انگلیاں یک کے بعد دیگر کھل جائیں یا بند ہو جائیں. جیسے الف لام میم، الف لام میم، اتنا کھینچنا چاہیے. 5 اس کے برابر، ہاں الف کے برابر، ایک کے بعد ایک بند ہوتی جائے. الف لام میم صاد، ایسے پڑھا جائے گا. الف لام را، اب را پہ کھڑا زبر ہے جو ایک الف پڑھا جائے، یہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے کھڑا زبر. را، را، جتنا یہ بند ہو جائے کھل جائے. ایسے ہی کاف ہا یا عین صاد، ایسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. یاسین، اس طرح. اب تختے نمبر 4 پہ دیکھیں، کہتے ہیں حرکات. زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. کیا کہلاتی ہیں؟ زبر زیر پیش. حرکات کو اس طرح یاد کرنا چاہیے کہ بھائی زبر اوپر ہوتا ہے،
اور زیر نیچے ہوتا ہے اور پیش اوپر ہوتا ہے. زبر کو بھی عربی میں ہم فتحہ کہتے ہیں، فتحہ، اور پیش کو ضمہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. فتحہ ضمہ کسرہ، فتح کسرہ ضمہ. فتح کو مفتوح بھی کہتے ہیں، کسرہ کو مکسور بھی کہتے ہیں، ضمہ کو مضموم بھی کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے. حروف پر حرکات لگا کر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے. جیسے حمزہ کے اوپر ہم نے زبر لگایا تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او نہیں پڑھیں گے. آ ای او یہ کھنچتا نہیں ہے، حرکت نہیں کھنچتی، بس حرکت کو ایسی تیزی سے پڑھا جاتا ہے. آ ای او، ہا ہی ہو، آ ای او، نا نی نو، یوں. ان کو بس حرکت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اتنا بھی جلدی نہ پڑھے کہ جھٹکا ڈال دے. آ ای او ایسے میں آ ای او یوں، نا نی نو، نا نی نو ایسے جھٹکا ڈال کے بھی نہیں، وہ جھٹکا غلط ہو جائے گا. تو ہاں نانی نو، نانی ایسے نہیں کھینچنا بھی نہیں ہے، نہ بالکل جھٹکا مارنا ہے، بلکہ درمیان کا نانی نو. جہاں پر آ جائے کاکی کو جہاں کھڑا زبر آ جائے یا مد آ جائے تو پھر کھینچے گا. کھڑا زبر پہ ایک الف کی مقدار اور مد پہ جتنی مقدار کا الف کا مد بنا ہوا ہے وہ 3 الفی، 4 الفی، 5 الفی، 6 الفی. تو یہاں پہ عام طور پہ بڑے مد بنے ہوئے 5 الفی. جتنا لمبا مد ہوگا، اب بورڈ نہیں ہے میں بنا کے دکھا دیتا ورنہ. مطلب کھڑے زبر پہ ایک الف کی مقدار، ایک الف، اور بہت چھوٹا سا مد ہے 2 الف، تھوڑا سا بڑا ہے 3، اس سے بڑا ہے 4، اس سے بڑا ہے 5، اس طرح ہے. کس پہ؟ اور کھڑا بھی لام را. کون سا لام را؟ لام پر تو بڑا ہے، وہاں پہ بڑا ہے، لام پہ 5 الفی مد ہے. 5 الف والا. کاف، ہاں یا عین صاد، کاف عین صاد، ان پہ بھی بڑا مد ہے، 5 الفی مد ہے، جو کہ 5 الف کے برابر کا مد ہے. اچھا آگے آ جائیں تو مجہول بھی نہیں ہونے دینا ہے کہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ کیا پڑھنا ہے. یہ ایک بات سمجھنی چاہیے، جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے الف نہیں کہتے، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے. جس الف جو خالی ڈنڈی ہے وہ الف ہے، اس پہ کچھ بھی آ گیا تو وہ الف نہیں رہا، وہ حمزہ بن جائے گا. حرکت آ جائے زبر زیر پیش میں سے، یا سکون آ جائے، جزم آ جائے، تشدید آ جائے، کھڑا زبر کڑی زیر الٹی پیش آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے. حرکات تو وہ الف ہے، خالی جو ڈنڈا ہے وہ الف ہے. حرکات کی تقسیم ہے، حروف کے مخارج کی ترتیب کا بھی لحاظ رکھیں. لہذا یہ مشق کرنی چاہیے کہ یہ دو یعنی کہ حمزہ اور ہا یا 3 حروف تو، دال اور تا ایک ہی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں. کون کون سے؟ دیکھو 2 حروف حمزہ اور ہا، یہ، یا پھر 3 حروف تختی 3 میں 4 تختی میں لکھا ہوا ہے، تختی نمبر 4 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں حمزہ اور ہا یا پھر تو، دال اور تا، یہ ایک ہی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں اور اپنی صفات کی وجہ سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. جیسے حمزہ اور ہا کو دیکھیں تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. تو مخرج ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے بس. ایسے یہ 3 حروف تو، تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تو تی تو، دا دی دو، تا تی تو، یہ والا. تو اس کا صرف فرق ہے، نکلتے تینوں ایک ہی جگہ سے، بہت معمولی سا فرق ہے. تو کہتے ہیں ان حرکات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے نا پھر آپ نے اس کو کرنا ہے. تو یہ تختی نمبر 4 جو ہے نا یہ حرکات کی ہے.
جب ان کو آپ ہجے کر کے پڑھیں گے تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یوں پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی آگے بڑھ جائیں تو ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اب جب اس کو آپ پڑھنا چاہیں گے بغیر ہجوں کے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ آ ای او، اور ہا ہی ہو، آ ای او، ہا ہی ہو، غا غی ہو، خا خی ہو، اس طرح پڑھا جائے گا۔ یہ ہے نا، یہی والی تختی ہے، یہ چل رہی ہے۔ کا کی کو، جا جی جو، شا شی شو، یا ہی یو، اس طرح